الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه سورہ فتح میں اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں وہ کفار پر بہت سخت واقعہ ہوئے ہیں۔ جتنے وہ لوگ کفار پر سخت ہیں اتنے ہی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل واقعہ ہوئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکثر انہیں دیکھیں گے، کبھی یہ آپ کو اللہ کے آگے رکوع کی حالت میں ملیں گے اور کبھی یہ ایمان والے سجود کی حالت میں ملیں گے۔ یہ رکوع اور سجود وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ
اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. ان کے سجود کی طوالت اس قدر ہے کہ سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر ظاہر معلوم ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مثال اللہ رب العالمین نے اس سے قبل تورات میں بھی نازل کی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی ہے. کسی بھی تنظیم کے انعقاد کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کو قائم و دائم کرنے کے لیے محض ایک آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے کردار سے اس کو منظم ہرگز نہیں رکھ سکتا. اس تنظیم کے قائد کے ساتھ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے تنہا اپنے مقصد کی تکمیل کو پایا ہو، جس نے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کا سہارا نہ لیا ہو. اور اسلام کی روشن تاریخ کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو امام الانبیاء، امام المتقین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے 23 سال کا جو عرصہ ہے جس میں اسلام نے وہ ترقی پائی، وہ تمکنت حاصل کی جس کو آج تک اہل ایمان حاصل کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. لیکن اس بات کو ممکن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثاران صحابہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ایک حکم کے لیے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ دین اسلام کو کب ضرورت پڑے کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے اس اسلام کے لیے پیش کر دیں. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، جتنے اصحاب ہیں، سب کی الگ الگ شان ہیں، سب کے لیے الگ الگ درجات ہیں. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں سب کے لیے سند اتار دی اور اس کے ساتھ یہ فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، جو لوگ پہلے آ گئے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیکی سمجھتے ہوئے ان اصحاب کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور در حقیقت یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا نخیر فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الناس. کہتے ہیں عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم اپنے درمیان جس شخص کو سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھا کرتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ہم اپنی موجودگی
امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے بعد جس شخص کو اس امت کا سب سے بہترین شخص سمجھتے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، اس کے بعد عمر بن خطاب تھے اور اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سمجھا کرتے تھے۔ یہ سازش کی گئی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ اسلام کی تاریخ کو اس قدر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے اور ایسے واقعات ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں جس کا اسلام کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، اور منظر اس طرح سے پیش کیا گیا ہے گویا کہ ان اصحاب میں ایک دوسرے کے لیے رقابت تھی، گویا کہ یہ ایک دوسرے سے حسد رکھتے تھے، گویا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے دشمن واقع ہوئے تھے، ہرگز نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے صحیح بخاری میں ہیں محمد بن حنفیہ، ان سے پوچھتے ہیں اے ابا جان ای الناس خیر، آپ ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ بہترین کون شخص ہے جن کے لیے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ آپس میں حسد رکھتے تھے، آپس میں بغض رکھتے تھے؟ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ علی بن ابی طالب جواب دیتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ابوبکر ہے۔ قلت ثم من، کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ قال ثم عمر، جواب دیا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہیں اس کے بعد میں سوال کروں گا تو میرے والد عثمان بن عفان کا نام نہ لے لیں۔ میں نے کہا اے ابا جان اس کے بعد تو یقیناً آپ کا نمبر ہے، اس کے بعد تو یقیناً آپ کا درجہ آتا ہوگا، ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، اس کے بعد تو یقیناً آپ کا درجہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا جواب، کہتے ہیں ان انا الا رجل من المسلمین، میرا تو کوئی درجہ ہے ہی نہیں، میں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں تو محض مسلمین کا ایک عام آدمی ہوں۔ یہ کسر نفسی ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ وہ ایمان ہے جو بولتا ہے ان اصحاب کے منہ سے، ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وحی کے دور میں جو تعلیم و تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تھی وہ یقیناً ایمان افروز ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان درجات میں یقیناً یہ وہ ساتھی ہیں جو غار یار ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں جو پہلے اسلام لانے والے ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں جو آپ کی ہر بات پر بلا چوں و چرا تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے، ان کو عتیق کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ دنیا کی تاریخ کے 4 بہترین ہستیاں احد پہاڑ پر براجماں ہیں، فرجک احد ان کے جلوے سے لرزنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہاڑ احد پر مارا اور اس سے کہا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، ثابت قدم ہو جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر تو ایک نبی کھڑا ہے، تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے، تجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں، تو اپنی جگہ پر ٹھہر جا۔ احد نے ان اصحاب کے جلوے کو برداشت نہیں کیا، وہ کانپنے لگا، وہ
رزنے لگا یہ ان اصحاب کی شان ہے، یہ ان کے درجات ہیں۔ جو صدیق اکبر کا خطاب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی اور صبح سے قبل آپ کو واپس لے آیا گیا، فَأَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرا کر لے آئے۔ فارتد الناس، جو کمزور ایمان والے تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے دین بدل دیا۔ ان کی یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور صبح ہونے سے قبل واپس آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اسمعت ما قال اصحابک، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کے ساتھی کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھی نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم اتنے پریشان ہو؟ وہ کہنے لگے آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور صبح ہونے سے قبل واپس بھی آ گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب قول ذالک، کیا واقعتاً انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ضرور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں لئن کان قولا لصدق، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہیں تو یقیناً سچ کہتے ہیں، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں وہ لوگ اے ابو بکر کیا واقعتاً آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ صبح ہونے سے قبل مسجد اقصی سے واپس آ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات پر ایمان رکھتا ہوں جس پر تم ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا اصدقہ انہ وحی من السماء من غدوۃ و روحۃ، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ہر روز صبح و شام ان کے پاس تو آسمان کی خبریں آتی ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے جس کو تم بیان کر رہے ہو۔ ایک جملے میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ جس شخص کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہوں، جس شخص کے پاس جبریل امین اترتے ہوں، جو شخص لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات بیان کرتا ہو، تو یہ بات کوئی دور اندیش نہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ کر دکھایا ہو کہ اس شخص کو صبح سے پہلے رات ہی رات میں مسجد اقصی کی سیر کرا دی ہو۔ فسمی ابو بکر صدیق، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق کا لقب رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سے ان کا نام صدیق اکبر مشہور ہو گیا کیونکہ وہ ان باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے بذات خود بنفس نفیس دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو آپ کی باتوں سے وہ اس قدر مزاج شناسی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں ابو بکر اسے سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ درکنار ہیں اس علم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ غیر عبدا لکان فی الدنیا او الی ما ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں رہ سکتا ہے اور اگر چاہے تو اللہ رب العالمین کے پاس واپس آ سکتا ہے. فبکا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے. دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قتال ہو رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا ان شیخ کو، ان بزرگ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جانا چاہتا ہے، ابو بکر اس بات پر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں فکان ہوا عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو اس بات کا بعد میں علم ہوا کہ وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں. آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، نہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس واپس چلے جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق حقیقی کے پاس جانے کو ترجیح دی. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں. اپنے جانثار ساتھی کو آنسو بہاتے دیکھ کر آپ فرماتے ہیں یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر تم آنسو نہ بہو، تم رو مت. بے شک تمام لوگوں نے جو احسانات مجھ پر کیے تھے ان تمام کے احسان میں نے چکا دیے سوائے ابو بکر. ابو بکر کے احسانات میں کبھی نہیں چکا سکتا. ابو بکر نے اپنی جان سے بھی میری مدد کی، اپنے مال سے بھی میری مدد کی. ابو بکر کا احسان اللہ رب العالمین چکا سکتا ہے، میں نہیں چکا سکتا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر، اگر میری امت میں مجھے کسی شخص کو دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا. وَقَالَ خُلَّةٌ أَفْضَلُ، لیکن اسلام کی محبت تو، اسلام کا بھائی چارہ اس دوستی سے زیادہ افضل ہے. آپ نے فرمایا لا يبقين باب في المسجد الا سدا، اس مسجد کے تمام دروازوں کو بند کر دو الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کو. ان تمام دروازوں کو بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد اگر کسی شخص کو اس اجتماعیت کی کمان سنبھالنی ہے، اس تنظیم کو اٹھانا ہے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ الفاظ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سنہری الفاظ سے بہتر ہیں. جس شخص کے لیے آپ فرما دیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، کیا اس کے ایمان پر کسی قسم کا کوئی شک باقی رہتا ہے؟ یہ وہ شخص ہیں کہ ان کی ایمان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی میں دیا کرتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے. آپ نے بیان کیا بینما راع فی غنمہ، ایک شخص، ایک چرواہا اپنی بکریوں کو کہیں لے کے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا ہے جو اس کی بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے اور اس میں سے ایک بکری کو اچک لیتا ہے. فطلبہ الراعی، وہ چرواہا بھاگ کر جاتا ہے اور اس بھیڑیے سے اس بکری کی جان چھڑا لیتا ہے. وہ بھیڑیا اس کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے من لگا یوم السبع، اس درندگی والے دن تجھے کون بچائے گا جب میرے علاوہ تیرا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، جب میرے علاوہ کوئی نگران نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھیڑیا بھی بات کر سکتا ہے؟ کیا بھیڑیا بھی بول سکتا ہے؟ آپ
اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انی اؤمن بذالک و ابو بکر و عمر، اس بات پر میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں اور عمر ایمان لاتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جبکہ اس محفل میں ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس قدر اعتماد ہے، اس قدر اپنے ساتھیوں پر یقین ہے کہ اگر وہ میری زبان اقدس سے اس قصے کو سنیں گے تو وہ ضرور اس بات پر ایمان لائیں گے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک شخص اسی طریقے سے اپنی گائے کو چراتا ہوا لے کے جا رہا تھا اور فَرَقِبَ عَلَيْهَا، وہ اس گائے پر سوار ہو گیا۔ جب وہ اس گائے پر سوار ہو گیا فَالْتَفَتْ إِلَيْهِ، اس گائے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس سے کہا انی لم اخلق لہذا خلقت للحرث، اے شخص مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تو مجھ پر سواری کرے، مجھے تو کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا انی اؤمن بذالک و ابو بکر و عمر، یقیناً اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر بن خطاب بھی ایمان لاتے ہیں، جبکہ اس محفل میں یہ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ یہ وہ اعتبار تھا آپ کا، یہ وہ یقین تھا آپ کا اپنے ان دونوں ساتھیوں پر کہ اگر میں ان کے سامنے یہ قصہ بیان کروں گا تو یقیناً یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کو کبھی جھٹلائیں گے نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ لوگ اس بات کو خیال کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص وہ ہیں، آپ کے بعد اس امت کی خلافت کا حق آپ کے پاس ہے، لیکن کثر نفسی عاجز و انکساری اس قدر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عم بن عوف قبیلے کے درمیان کچھ لڑائی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی صلح کرانے کے لیے مدینہ سے تشریف لے گئے۔ فقد حبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاۃ، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے تو وہاں پر آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی اور ادھر مدینہ میں نماز کا وقت ہو گیا، صلاۃ العصر کا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور شخص کے پاس نہیں جاتے، سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا چکے ہیں، نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اقامت کہتا ہوں، آپ امامت کرا دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں امامت کروں۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نماز کی امامت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی اسرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے ہیں، اور جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ تسبیح شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابو بکر متوجہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ اشارے سے کہتے ہیں اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور امامت کرتے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں فحمد اللہ، اللہ رب
العالمین کی ہم بیان کرتے ہیں اور سب میں واپس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لاتے ہیں اور بقایا نماز کو پورا کرتے ہیں. جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں لوگوں کی طرف اور کہتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، کیا چیز امر مانے تھی؟ کس چیز نے تمہیں روکا اس کے باوجود کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم امامت کرتے رہو؟ تم نے امامت چھوڑ دی اور پیچھے صف میں آ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرے اس حال میں کہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب میں موجود ہوں. یہ کسر نفسی، یہ عاجز و انکساری، یہ ان کے دل کی رحمت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ یقیناً اس بات کے حقدار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی بنے، باوجود اس کے کہ آپ کا حکم تھا کہ وہ امامت کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے بڑھ کر امامت کرتے رہیں. یہ وہ ساتھی ہیں کہ آپ کی زبان سے ان کے علاوہ کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے. جہاں کہیں واقعہ بیان ہوتا ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ موجود ہوتے تھے. صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں. جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا جسم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لایا گیا اور جب ان کو وہاں پر دفن کر دیا گیا، کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی شخص نے ہاتھ رکھا اور وہ کہنے لگا اے عمر، یقیناً جو نیکیاں تم کر گئے ہو اس کے بعد تم نے اپنے پیچھے کسی شخص کو نہیں چھوڑا جو اس قدر عمل کر سکے کہ وہ تمہارے درجے کو پہنچ سکے. اور یقیناً مجھے یہ امید تھی، مجھے یہ یقین تھا کہ اے عمر، تم یقیناً فوت ہونے کے بعد اپنے محبوب ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ میں نے متعدد بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، انطلقت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلے، میں گیا ابو بکر گئے اور عمر گئے، میں چلا ابو بکر چلے اور عمر چلے. یہ بات آپ کی زبان پر ہر وقت موجود رہتی تھی کہ یہ کام میں نے کیا اور ابو بکر اور عمر میرے ساتھ موجود تھے. مجھے یقین تھا کہ آج اگر تم فوت کر دیے گئے تو جس طرح سے تم زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوتے تھے، آج تم ان کے ساتھ تدفین کر دیے جاؤ گے. یہ وہ ساتھی ہیں جو زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور مرنے کے بعد بھی قبر میں آپ کے پہلوؤں میں دفن کر دیے گئے. یہ تاثر جو دیا جاتا ہے کہ ان میں رقابتیں تھیں، ان میں حسدیں تھیں، ان میں تقابل تھا، یہ تمام باتیں اس بات کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں. جب ابن عباس نے بیان کیا کہ میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ کون شخص ہے، نظرت فنظر علی بن ابی طالب، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں جو یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں اپنے آپ سے بہتر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو شمار کر رہے ہیں. آپ کی محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس شخص سے ہے؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت میں عائشہ سے کرتا ہوں. کہتے ہیں میں خاموش ہوا، پھر میں نے پوچھا قلت من الرجال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا،
مجھے سب سے زیادہ محبت ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اس قدر تھی کہ آپ کی زبان پر ان کا نام مبارک ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جب تمام لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا، جب تمام لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، تو یہ وہ شخص ہیں جو آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے لیے تحفظ کا بندوبست کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے مال سے بھی پیش کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ محمد بن سیرین تابعی بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر پہ زیادہ سبقت دینا شروع کر دی۔ وہ ابو بکر سے زیادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے لگے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ لوگ مجھے ابو بکر سے زیادہ افضل سمجھنے لگے ہیں، مجھے ان سے زیادہ بہتر شمار کرنے لگے ہیں، انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا لَلَيْلَةٌ مِّنْ أَبِي بَكَرَ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر۔ ایک رات جو ابو بکر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، وہ ابو بکر کی رات عمر کی آل سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يَوْمًا مِّنْ أَبِي بَكَرَ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر۔ اور ایک دن جو ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، عمر کی زندگی کی تمام نیکیوں سے بہتر ہے۔ پوچھا لوگوں نے، اے امیر المومنین، اتنی بڑی بات آپ بیان کر رہے ہیں، آخر وہ کون سی رات اور کون سا دن ہے جو آپ کی زندگی کی تمام نیکیوں سے آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ابو بکر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی کسی وقت آپ کے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہو گئی۔ آپ نے پوچھا، ہے ابو بکر، کیا بات ہے کہ کبھی تم میرے آگے آگے چلتے ہو اور کبھی تم میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اذکر اطلبک، جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ میں آپ کا طلبگار ہوں، کہ آپ کی وجہ سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے، میں آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا۔ وَأَذْكُرُ أَنِّي أَرْصُدُ إِلَيْكَ، اور جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت پر مامور ہوں، میں آپ کی نگرانی کرنے آیا ہوں، تو میں آپ کے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان کو دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، اگر کوئی چیز جو تمہیں مجھ سے زیادہ پسند ہو کہ وہ مجھے نہ ملے تجھے مل جائے، تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نعم والذی بعثک بالحق، ہاں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس زندگی میں اگر کوئی تکلیف آپ کے اوپر آنے والی ہو تو وہ تکلیف مجھ پر آ جائے، کوئی غم اگر آپ پر آنے والا ہو وہ غم مجھے پہنچ جائے، کوئی مصیبت اگر آپ کی راہ میں آنے والی ہو وہ مصیبت مجھ پر آ جائے۔ یہ ابو بکر کی محبت ہے، یہ ابو بکر کا ایمان ہے کہ وہ اس بات کی متلاشی ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آئے، وہ تمام تکالیف مجھ پر پہنچ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ غار ثور
دور کی ایک رات مجھے مل جائے، میری زندگی کی تمام نیکیاں چلی جائیں، اس رات سے بہتر کوئی رات نہیں ہو سکتی جو ابوبکر صدیق نے غار ثور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے ایمان کے کیا کہنے، ان کے فضائل کا کیا بیان کرنے، ان کی شان و شوکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر چکے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، ان کے لیے صدیق کا لقب ہے، ان کے لیے عتیق کا لقب ہے۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابوبکر میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق من اللہ، اے ابوبکر تم وہ آدمی ہو، تم وہ شخص ہو جسے اللہ رب العالمین نے آگ سے بچا لیا ہے۔ جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری ان صحابی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں دے رہے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد لوگ ابو بکر کو عتیق کے نام سے پہچاننے لگے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ اور ابو بکر انا، ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ پھر پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ اور ابو بکر انا، ابو بکر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں ہوں جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ہوں جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہوں جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اجتمعنا لكل امرئ ليدخل الجنة، جس شخص میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ شخص جنتی ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرنے والا۔ یہ ایک مسلم کی صفات ہیں جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بشارت دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا، اللہ رب العالمین اسے جنت کے دروازوں سے پکارے گا۔ فمن کان من آل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من آل الجہاد دعی من باب الجہاد، جس شخص نے جہاد کیا ہوگا اللہ رب العالمین اسے جہاد کے دروازے سے پکارے گا۔ ومن کان من آل الصیام دعی باب الریان، جس شخص نے روزے رکھے ہوں گے اسے فرشتے باب الریان سے پکاریں گے۔ غرض جس شخص کی نیکی ہوگی اس دروازے سے اسے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفسار کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو معلوم ہو گیا کہ صلاۃ والے کو صلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جہاد والے کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ آپ امید دیکھیں، تمنا دیکھیں، آرزو دیکھیں، خواہش دیکھیں، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو بکر ارجو منکم، میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جسے جنت کے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے۔ وہ شخص جو کہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ شخص جو کہ روزے بھی رکھتا ہو، وہ شخص جو صدقات بھی کرتا ہو، وہ شخص جو جہاد بھی کرتا ہو، اسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری وہیں سنا دی، اے ابو بکر ان جنت کے
تمام دروازوں سے میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں پکارا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں بشارتیں ہیں، جنتی ہونا تو ان کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، باغ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر ٹہل لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور کنویں کی منڈیر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انکشف الساقین، اور اپنے کپڑوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کی پنڈلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے دروازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ اس بات کا اندازہ رکھیں، جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، عمر بن خطاب ساتھ میں نہیں ہے، جہاں کہیں آپ کی موجودگی ہے گویا کہ ابوبکر وہاں پر لازم و ملزوم ہوا کرتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تشریف لائے ہیں، فَيَسْتَأْذِنُ لَكَ، اور آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ وہاں پر موجودگی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں بھجوایا تھا کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اِذِن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جس شخص کے لیے یہ بات آخری ہو کہ اسے اللہ کی رضا مل جائے، اسے آخرت میں جنت حاصل ہو جائے، اور اس شخص کو زبان اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو جائے کہ جنت کی بشارت تمہیں دی جا رہی ہو، اس شخص کے ایمان کی مثال یہ دنیا عالم میں کوئی نہیں لا سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دلواتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں، منڈیر کی دائیں جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو، مجھے اندر آنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اِذِن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں، منڈیر کی بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد منڈیر پر جگہ موجود نہیں تھی کہ کوئی اور شخص آ کر بیٹھ سکے۔ کیونکہ یہ آپ کے دائیں بائیں بازو تھے، یہ آپ کے جانثار ساتھی تھے، یہ وہ دو اشخاص ہیں جو آپ کی ہر ممکن مدد کرنے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان سے، اپنی جان سے، اپنے مال کو خرچ کر کے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں۔ اس منڈیر پر بھی آپ بیچ میں تھے، دائیں ابوبکر تھے، بائیں عمر تھے، اور جس جگہ پر دفن کیے گئے وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں ساتھی مدفون ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری سناتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں حسن سند کے ساتھ آپ نے فرمایا، جنت کے بوڑھوں کے لیے، بزرگ لوگوں کے لیے یہ دو سیدان ہیں جنہیں جنت کا سردار بنایا گیا ہے، اولین والآخرین، چاہے جتنے پہلے لوگ ہوں یا جتنے بعد کے لوگ ہوں، وہ تمام بزرگ لوگ جو کہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے ابو بکر اور عمر کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سردار بنا دیا۔ یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے مبعوث نہیں کیا مگر اس کے دو وزیر، اس کے دو مشیر اللہ رب العالمین آسمان پر رکھتا ہے، اور اس کے دو مشیر، دو وزیر اللہ رب العالمین زمین پر رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان لی وزیرین من اہل السماء جبریل والمیکائیل، آسمان پر جو میرے دو وزیر ہیں، میرے جو دو مشیر ہیں، وہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ وَإِنَّ لِي وَزِيرَيْنَ مِنْ آلِ الْأَرْضِ ابوبکر و عمر، اور زمین پر جو دو میرے مشیر ہیں، زمین پر جو دو میرے وزیر ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ابوبکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کیا ہے۔ یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ درجات ہیں، یہ وہ ان کی شان و شوکت ہے کہ جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ ان کی شان و شوکت، ان کے درجات اور فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے متعدد بار سنا چکے۔ جنت کی بشارتیں مل گئیں، صدیق کا لقب مل گیا، عتیق کا نام مل گیا، اور اس کے بعد آج جو انکساری اس قدر ہے کہ دنیا کی انہیں کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا کی ان کو کوئی حوث اور حرص نہیں ہے، اور یہ ولی اللہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہوتے ہیں، مستدرک حاکم میں ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھنے لگے فی کم کفن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے کپڑوں میں تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 2 سفید کپڑے تھے اور تیسرا ایک کپڑا موجود تھا، گویا کہ 3 سفید سوتی کپڑوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کی رات میری آخری رات ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملک الموت میرے پاس آ چکا ہے اور اس کے بعد میری زندگی باقی نہیں بچنے والی۔ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب مجھے موت آ جائے مجھے 3 سفید سوتی کپڑوں میں لپیٹ کر کفن دے دینا، اور یہ جو میرا کپڑا موجود ہے اس پر زعفران اور ورس لگا ہوا ہے، اس کو دھونا اور اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوبکر، اے ابا جان، یہ کپڑا تو پرانا ہے، آپ کو کفن نئے کپڑے میں، نئے لباس میں دیا جائے گا۔ جواب دیتے ہیں اے عائشہ، مرنے والے سے زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت زندہ رہنے والے کی، میں نے تو مر جانا ہے اور قبر میں دفن ہو جانا ہے، مجھے نئے لباس کی، نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نیا کپڑا کسی زندہ مسکین آدمی کو دے دینا تاکہ وہ اس کے کام آ سکے۔ اور اسی رات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، مستدرک حاکم میں ہیں، ان کی وہیں پر مسجد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں انہیں وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ ابن عمر کہتے ہیں مستدرک حاکم میں ہیں 2 سال 7 ماہ تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، اور یہ وہ خلافت تھی کہ جو برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند تھی۔ الغرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندگی گزارتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن کر رہے، اور جب آپ کے بعد خلافت کے امور سنبھالے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلتے رہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ 63 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور 63 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ